حدیث قصہ کی سند۔ حدیث قصہ کی شہرت اور مقبولیت کا کیا کہنا، اس کے مستند ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ آیا فی ہدایہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کی عصمت و طہارت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جناب شیخ احمد بن طری اپنی کتاب المنتخب فی المیراث بمشہور بیاض فخری اور دیگر علماء و مفسرین نے احادیث و روایت سے نقل فرمایا ہے کہ آیا تطہیر جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، جناب حسن مجتبیٰ اور جناب حسین شہید کربلا صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث قصہ کم از کم روزانہ ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک دفعہ، بالخصوص شب جمعہ یا روز جمعہ، اس کے پڑھنے سننے کا سلسلہ قائم رکھیں۔ انشاءاللہ تسکین قلب اور خیر و برکت سے بہرہ مند ہوں گے۔ حدیث قصہ۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیان کیا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہ روایت بیان کی گئی ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ آپ معصومہ صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ ایک روز میرے پدر بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلامتی ہو اے بابا۔ بس آپ نے فرمایا اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف پاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے حضرت سے عرض کی میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اے بابا ضعف سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میرے لیے چادر یمنی لاؤ اور مجھے اڑا دو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں چادر یمنی لائی اور میں نے حضرت کو اڑا دی اور میں جناب کو دیکھ رہی تھی کہ چہرہ حضرت کا نور اور روشن ہو کر چمکنے لگا مثل 14ویں رات کے چاند کے۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے پھر ایک ساعت گزری تھی کہ میرا فرزند حسن آیا اور کہا سلام ہو آپ پر میرا اے مادر گرامی۔ پس کہا میں نے اور تم پر بھی میرا سلام ہو اے خنکی چشم اور میرے میوہ دل۔ پس حسن نے مجھ سے کہا اے اماں جان میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ ہاں تحقیق کہ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں زیر چادر۔ پس حسن چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے میرے نانا جان اور اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہوں آپ کے پاس چادر میں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میرے حوض کوثر کے مالک، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسن حضرت کے پاس چادر میں داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ابھی ایک ہی ساعت گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ پس میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند اور اے خنکی چشم اور اے میرے میوہ دل۔ پس عرض کیا امام حسین علیہ السلام نے اے اماں جان میں آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے۔ پس میں نے جواب دیا ہاں اے میرے فرزند تمہارے نانا جان اور تمہارے برادر محترم دونوں زیر چادر آرام کر رہے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے نانا جان اور سلام ہو آپ پر اے وہ بزرگوار جن کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں بزرگوں کے پاس زیر چادر داخل ہوں؟ فرمایا رسول خدا نے امام حسین سے تم پر بھی سلام ہو اے فرزند اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسین دونوں بزرگوں کے پاس زیر چادر داخل ہوئے۔ فرمایا جناب فاطمہ علیہ السلام نے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے
اور فرمایا سلام ہو تم پر اے رسول خدا کی بیٹی۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن اور اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے فرمایا اے فاطمہ میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو گویا وہ خوشبو میرے بھائی اور میرے ابن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے۔ میں نے کہا آپ آگاہ ہوں، وہ جناب ماں آپ کے دونوں فرزندوں کے آرام کر رہے ہیں چادر کے نیچے۔ بس علی ابن ابی طالب علیہ السلام متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا آپ پر اے رسول خدا سلام ہو، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پاس زیر چادر ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی اور میرے وصی اور میرے خلیفہ اور میرے علمدار، میں تمہیں چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ بس علی ابن ابی طالب علیہ السلام چادر میں داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کے بعد اس کے میں خود اس چادر کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا میں نے سلام ہو آپ پر اے بابا جان اے رسول خدا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں بھی اس چادر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا نے تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی اور میری پارہ جگر، میں تم کو چادر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت کے پاس زیر چادر داخل ہوئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم رسول خدا نے چادر کے دونوں سرے تھامے اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے گویا ہوئے، بار الہ یہی ہے فقط میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین اور میرے حامیوں مددگار، اور جن کا گوشت میرا گوشت اور جن کا خون میرا خون ہے۔ جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، اور جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا۔ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا۔ غرض یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے۔ بس خداوندہ تو ان پر اور مجھ پر درود برکتیں اور رحمت نازل فرما اور ان کو اور مجھے اپنے دامن کرم میں جگہ دے، تو ہم سے راضی رہ اور ان سے ہر رجس اور آلودگی کو دور رکھ، اور ان کو اتنا پاک رکھ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس خدا عز و جل نے فرمایا اے میرے ملائکہ اور رہنے والے میرے آسمانوں کی قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو بنایا گیا اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی، اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو، اور نہ اس فلک کو جو دو راہ کرتا ہے، اور نہ دریائے جاری کو اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان پانچوں بزرگواروں کی جو زیر چادر ہیں۔ بس عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے اے پروردگار عالم وہ کون بزرگوار ہیں جو چادر کے نیچے ہیں؟ خدا صاحب عزت و جلال نے فرمایا وہ اہل بیت نبوت اور مادن الرسالت ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور دونوں فرزند ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اے پروردگار مجھے اجازت دیں کہ میں زمین پر جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو جاؤں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے تم کو اجازت دی۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بالتحقیق کہ خدا علی و اعلیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے آپ کو تحیت والاکرام کے ساتھ، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ میں ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان کو جو بنایا گیا ہے اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی ہے، اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب و روشن کو، اور نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے، اور نہ دریائے جاری کو اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر آپ حضرات کے سبب سے اور آپ کی محبت کے باعث، اور مجھ کو اجازت دی ہے خدا نے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہوں۔ بس کیا آپ بھی مجھ کو اجازت دیتے ہیں اے رسول خدا؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر بھی سلام ہو اے اللہ کے وحی کے امین، میں تم کو اجازت دیتا ہوں چادر کے نیچے آنے کی۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے اور عرض کیا ان بزرگوں سے کہ خدائے عز و جل نے وحی فرمائی ہے آپ حضرات کی طرف، وہ فرماتا ہے
سوائے اس کے نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ دور رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہم السلام سے نجاست کو اور آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس عرض کی حضرت علی ابن ابی طالب نے، اے رسول خدا فرمائیے مجھ سے اس امر کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے۔ بس فرمایا رسول خدا نے، قسم اس خدا کی جس نے مبعوث کیا مجھے برحق نبی بنا کر، نیز برگزیدہ فرمایا مجھ کو رسالت کے ساتھ اور نجات دہندہ قرار دیا۔ جہاں ذکر کی جائے گی یہ حدیث ہماری کسی محفل میں محفلوں سے اہل زمین کی درا، حالانکہ اس محفل میں ایک جمع ہو ہماری شیعوں اور دوستوں کی، اس پر نازل ہوگی رحمت خدا کی اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے یہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو کامیاب و کامران ہوئے ہم اور ہمارے شیعہ برب خانہ کعبہ۔ پس فرمایا رسول خدا نے، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو بحق کے نبی مبعوث کیا اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا۔ جب بیان کی جائے گی یہ حدیث کسی محفل میں اہل زمین کی محفلوں میں سے جہاں کے جمع ہوں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست، بس ان میں جو رنجیدہ اور ملول ہوگا خداوند عالم ضرور اس کے رنج و عالم کو دور کرے گا، اور جو کوئی طلب کرنے والا حاجت کا ہوگا حق تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ سن کر فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، قسم بخدا ہم اہل بیت فائز و سعید ہوئے، اسی طرح ہمارے شیعہ فائز و سعید ہوئے دنیا و آخرت میں کعبے کے پروردگار کے کرم سے۔